مقام تبلیغ کے کئی مقام ہیں جس کے جیسا کہ عظمت اظہار تحریم، عظمت اظہار توحید، عظمت اظہار رسالت، عظمت اظہار اہل بیت، عظمت اظہار ولایت، عظمت اظہار صحابہ، عظمت اظہار مومن، عظمت اظہار شہداء، عظمت اظہار شاہد، عظمت اظہار صابر، عظمت اظہار شاکر، عظمت اظہار عالم، عظمت اظہار علم، عظمت اظہار علم، عظمت اظہار زاہد، عظمت اظہار متقی پرہیزگار، عظمت اظہار سخاوت، عظمت اظہار حیا، عظمت اظہار پاکی، عظمت اظہار ادب ہم کلامی، عظمت اظہار تنائی فکر آخرت، عظمت اظہار شکم اور عظمت اظہار گمان سے تبلیغ کے مقامات اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ عظمت تبلیغ کرنے والے کو معلوم ہونی چاہیے اور فضیلتیں بھی بیان کرتے رہنا چاہیے اور نسبت اظہار حق سے حق کی دلیل دے کر حق کی طرف بلاتا رہنا چاہیے تبلیغ کرنے والے کو، اور کبھی بھی بدگمان نہ ہو۔ یہ تبلیغ کرنے والے کے لیے لازم ہے، اگر وہ تبلیغ کی عظمت سے عظیم ہونا چاہتا ہے تو اسے عظمت اظہار الہی سے لے کر، عظمت اظہار رسالت سے لے کر، عظمت اظہار ولایت سے لے کر، عظمت اظہار صحابہ سے لے کر، عظمت اظہار اہل بیت سے لے کر، عظمت اظہار محمد سے لے کر عظمت اظہار امت تک کا علم ہونا چاہیے۔ جب اس کے پاس اظہار کرنے کے لیے صفحے اول سے لے کر اور صفحے آخر تک یعنی کہ امام تک اور صفحے آخر تک کا علم ہوگا تو وہ کبھی بھی کسی بھی دلیل دینے کے لیے ہچکائے گا نہیں۔ علم و دلیل حق ہے کہ جس میں اگر ہچکچاہٹ پیدا ہو جائے تو دلیل دینے میں تصور حق کا ٹھہرنا ناممکن ہے۔ تصور حق کی تو شان دلیل قوت ایمان علم حق ہے۔ علم والے کو دلیل دینے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، بلکہ دلیل وہ آسمانی سے دے یا زمین سے دے، دلیل دینا ہی علم طریق دلیل نفس شان پہچان قدرت طریق حق ہے۔ اور تبلیغ کا راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا اور اللہ اس کی مدد کر کے اس کے لیے فضیلت در فضیلت درجہ عطا کرتا رہے گا، جو ہر علم سے دلیل شان رسالت ولایت صحابہ اہل بیت پر طریق حق سے حق ادا کرنے والا ہوگا، وہی تو تبلیغ چاہت محبت رسالت والا ہوگا، وہی تو تبلیغ چاہت محبت وحدت والا ہوگا، وہی تو تبلیغ چاہت محبت ربوبیت محبت اہل بیت والا اور محبت صحابہ والا ہوگا۔ محبت ہی تبلیغ کی وسعت برکت اور محبت ہی بھائی چارگی ہے۔ علم سے اگر محبت کی تعریف نہیں کرتا تبلیغ والا اور محبت سے وفا یعنی کہ قربانی کی باتیں نہیں بتاتا تبلیغ والا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ تبلیغ کرنے سے مسلمان کو کیا کیا انعام ملتے ہیں جو اللہ انبیاء رسولوں اور مومنوں کو انعام عطا کرنا چاہتا ہے، اس کی خبریں ہی تو علم دین تبلیغ حق میں ہے۔ اور جو تبلیغ کرتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر لازم ہے کہ جن کو اللہ نے انعام والا کہا ہے ان کے انعاموں کا ذکر کرے، ان کی تعریفیں کرے اور ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائے، ان کا صبر بتائے، ان کا علم
علم بتائے، ان کے کردار بتائیں، ان کی گفتگو بتائیں، ان کا اخلاق بتائیں۔ جب ان انعام والوں کے بارے میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بتائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دین نور محمدی کی شان عظمت بادشاہی کیا ہے۔ اللہ کی تعریف اور اس کے رسول کی تعریف اور اہل بیت کی تعریف اور صحابہ کی تعریف عظمت شان عطا پروردگار ہے، اور جس نے اللہ کی عطاؤں کو مان لیا وہی تو تبلیغ کر کے عطاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبلیغ جہاد ہے، یعنی کہ جو انسان حاصل نہیں کر سکتا وہ علم کو حاصل کر کے حاصل کرنے لگ جائے یا حاصل کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، یعنی کہ بیدار قلب نور سینہ توحید رسالت ولایت شان محبت پاس داری انعام سلامتی وفائے جنت کا حقدار ہو کے نور وحدت کے نور سے نور والا ہو کے تبلیغ دین اسلام کا پیروکار ہو جائے۔ یہی شان عظمت تبلیغ دین اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بات